اب تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنائیے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب مجری والے کے شہزادے نے مشکل سے 8.5 سال بچے کی عمر ہے، مگر بچے نے بہت اونچی باتیں کر دیا، بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی جو ذہن میں محفوظ کیا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کے گھروں کے بچے 7 بجے بکری چراتے ہوں گے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں گے، لے جا کر کے گیند بلہ چلاتے ہوں گے، مگر مبارکباد کے لائق حضرت مولانا ابراہیم کہ انہوں نے کچھ اور نہ سکھایا، اپنے بچوں کو الحمدللہ قرآن پڑھنا سکھایا، آقا کی احادیث یاد کروایا۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بچے کے حوصلوں کو مولا تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ جس پر بیٹھے گئے باوقار علماء اکرام اور برادران بزم اسلام رشتے سلامی والی پردہ نشی ماں بہنوں، بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، میرا وصول میں پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی آئیے ہم سب مل کر نبی مکرم رسول معظم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ پری بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدین جودہ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی میں اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، لیکن یہ میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات میرے لیے دعا فرمائیں۔ آئیے چند اشعارات کے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے، ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ہو دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے، ہو دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے۔ بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری، کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتہ مدینہ بلا لیجئے، کہاں زندگانی کا ہے کچھ پتہ مدینہ بلا لیجئے، آقا زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجئے۔ حضرات اکرامی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اہل سنت نے ارشاد فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خدا کے فضل سے اونچا نصیبہ ہو ہی جائے گا، خدا کے فضل سے اونچا نصیبہ ہو ہی جائے گا، ارے مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، اندھیری قلب کی تاریکیوں کا غم نہیں مجھ کو، بہت اچھے بھائی، کی تاریکیوں کا غم نہیں مجھ کو، ارے نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا، نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا۔ ایک شیخ کربلا کے حوالے سے پہنچانا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا، ارے محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا، محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا۔ حضرات آخری شعر اہل اسٹیج کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ صدا ہر وقت آتی تھی مزار اہل حضرت سے، صدا ہر وقت آتی تھی مزار اہل حضرت سے، ارے میرا اختر رضا تاج شریعہ ہو ہی جائے گا، میرا اختر رضا تاج شریعہ ہو ہی جائے گا۔ حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہے اور آپ کی تعلیم بھی رحمت ہے۔ آج کل ہر جگہ جنگ و جدال اور قتل و قتال عام ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت اور ارشاد پاک پر عمل کیا جائے تو یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک مثال کو لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، یعنی اے لوگوں اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد اگر اپنا لیا جائے تو معاشرے کی ساری خرابی دور ہو جائیں گی۔ یہ کتنی اچھی تعلیم ہے، یقیناً یہ تعلیم رحمت ہے۔ ہم آپس میں ملے تو ایک کہے السلام علیکم اور دوسرا جوان میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہے، یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے مگر اس میں امن و سلامتی کا بہت بڑا درد موجود ہے، یعنی سلام کرنے والا اپنے بھائی کی عافیت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین و دنیا کو سلامت رکھے۔ میں تیری جان، تیری آبرو اور مال کی حرمت تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں دوسرا بھائی بھی کہتا ہے میں بھی تیری جان و مال کی خیر چاہتا ہوں۔ گویا السلام علیکم اور وعلیکم السلام دو آدمیوں میں امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر یعنی مصافحہ کر کے اس معاہدے کو پکا کرتے ہیں۔ گویا ساری زندگی امن و امان، صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کی فضا پیدا کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ نتیجہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک تعلیم رحمت کا۔ اگر اسی پر صحیح معنوں میں عمل شروع ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ روزمرہ کی جنگ و جدال اور قتل و خریزی سے نجات مل جائے گی اور ہر طرف امن و سکون کا ماحول بن جائے گا۔ مگر افسوس کی ہم نے رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم رحمت کو بھلا دیا ہے اور فیشن کی راہ میں بھاگ کر سلام کرنے کا انداز ہی بلٹ ڈالا ہے۔ حضرات اکرامی، وقت کی کمی کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، پھر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ابھی میں صرف اتنا عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنایا جائے، کیونکہ اسی میں امن و عافیت اور سکون و راحت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا خوب کہا ہے، دونوں عالم میں تجھے مطلوب پر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ میرا بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنا کر دین و دنیا کی فلاح کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خوب کی سر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔